اب پاکستانی ڈرامے نہ صرف پاکستان میں بلکہ انڈیا اور دیگر ممالک میں بھی دیکھے جا رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستانی آڈینس کے ساتھ ساتھ دیگر عوام بھی پاکستانی ڈراموں کو اور پاکستانی اداکاروں کو بہت زیادہ پسند کر رہی ہے اور ان کو مقبول اور شہرت دے رہی ہیں۔ لوگ شکایت کرتے ہیں کہ پاکستان میں اچھے، معیاری، منفرد اور اصلاحی ڈرامے نہیں بنتے، اور جب بنتے ہیں تو کوئی ان کو دیکھنا پسند نہیں کرتا۔ من جوگی کے بعد سلطانہ صدیقی کی ڈائریکشن میں حاضر ہے نادان، جس کی ابھی 2 ایک ساتھ آئی ہیں۔ یاد رہے کہ سلطانہ صدیقی کی ڈائریکشن میں زندگی گلزار ہے جیسا منفرد اور واحد ڈرامہ بھی آپ لوگوں نے ملاحظہ فرمایا تھا۔ من جوگی کے بعد بات کی جائے تو سلطانہ صدیقی کی ڈائریکشن میں حاضر ہونے والا نادان، جس کی ابھی صرف اور صرف 2 ایک ساتھ آئی ہیں، اس کو بھی ناظرین نے بہت زیادہ پسند کیا ہے اور پذیرائی دی ہے، جس میں احمد علی اکبر اور رمشا خان ہیں، جو کہ دونوں ہی پسندیدہ اداکار رہے ہیں۔ عوام ان کو دیکھنے کے بعد بہت زیادہ خوش ہے اور دونوں نے ایک ساتھ ایز اے کپل ٹی وی میں پہلی مرتبہ کام کیا ہے۔ ڈرامے کی کہانی شروع ہوتی ہے ایس ایچ او حیدر یعنی کہ احمد علی اکبر سے، جو کہ ماضی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، جس میں حیدر کی ملاقات ہوتی ہے ڈاکٹر تعبیر یعنی کہ رمشا خان سے۔ ڈاکٹر تعبیر ایس ایچ او کو خوب کھری کھوٹی سناتی ہیں۔ یہ سین کا اسٹارٹ ہوتا ہے، یعنی کہ یہ دونوں جب ملتے ہیں تو ان کی اسٹارٹنگ ہی کچھ اس طرح سے ہوتی ہے کہ ڈاکٹر تعبیر ایس ایچ او کو کھری کھوٹی سناتی ہیں، کیونکہ وہ اسپتال میں آئے ہوئے مریض کی انویسٹیگیشن کرنے میں دیر کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے مریض کی حالت کافی زیادہ خطرناک ہوتی نظر آتی ہے، اور ڈاکٹر تعبیر ان کو بغیر انویسٹیگیشن کے ہی آپریشن تھیٹر میں منتقل کر کے ان کا علاج کر دیتی ہیں بر وقت، جس کی وجہ سے ان کی جان بچ جاتی ہے۔ بہرحال دوسری طرف دکھایا گیا ہے کہ اس پست علاقے میں ایک جعلی پیر اپنی دکان چمکائے بیٹھا ہے اور شفا کے طور پر لوگوں کو آئس کا نشہ پڑیوں میں دے رہا ہے۔ پورا علاقہ آئس کا نشہ، پورا علاقہ بزرگ، عورتیں اور جوان اس نشے کی لت میں مبتلا ہیں، اور تو اور اس بزرگ کو بھی کافی زیادہ عقیدت دیتے ہیں۔ عقیدت اور عزت کی وجہ سے ان بزرگ صاحب میں ایک الگ ہی قسم کی ایروگینس پائی جاتی ہے۔ ڈاکٹر تعبیر کو جب اس بات کا علم ہوتا ہے تو وہ پرچہ کٹوانے تھانے چلی جاتی ہیں اور ایس ایچ او کو چیلنج کرتی ہیں۔ ایس ایچ او اپنی تمام انویسٹیگیشن مکمل کر کے ہیڈ کوارٹر سے کارروائی کرنے کی اجازت مانگتا ہے، لیکن وہ افسر اس کو سمجھاتا ہے کہ ایسے لوگوں کے خلاف نہیں جانا چاہیے، یعنی کہ کہیں نہ کہیں اس میں افسر اور بڑے افسران بھی ملوث ہوتے ہیں۔ دکھایا یہ ڈرامے میں گیا ہے۔ دوسری طرف ایک سیاستدان جو پیر صاحب کو پسند نہیں کرتا مگر ان کی وجہ سے ہی سیاستدان بنا ہے، یعنی کہ ان کے مرید کے ووٹوں کی وجہ سے وہ اس علاقے کا سیاستدان ایم این اے ایم پی اے بن چکا ہے، مگر کیونکہ وہ پیر صاحب بہت زیادہ ایروگنٹ ہیں اور وہ اس کو یعنی اس سیاستدان کو اس کا اصلی حال بتاتے ہیں کہ تم کباڑیے والے رہ چکے ہو، تمہیں میں نے کہاں سے کہاں پہنچایا، اس وجہ سے وہ اس کو ناپسند کرنے لگا ہے، مگر عوام کی وجہ سے وہ خاموش ہے۔ وہ خاموشی سے اس کے پیچھے کارروائی کروانا چاہتا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں آ گیا ہے ایک عدد ایس ایچ او یعنی کہ حیدر، اور حیدر صاحب کو ایک یہ سیاستدان جو کہ اس علاقے کے سیاستدان ہوتے ہیں، ایم این اے ایم پی ہوتے ہیں، وہ کارروائی کے لیے رضامند کرتے ہیں اور پیر صاحب کے لوگ اس طرح سے گرفتار کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن کیا یہ جنگ اتنی آسان ہوگی؟ یقیناً تعبیر اور حیدر کو بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈرامے میں دکھایا یہ گیا ہے کہ پیر صاحب کے جو لوگ ہیں وہ دادا گیر ٹائپ کے ہیں، وہ غنڈہ گردی پر اترے ہوئے ہیں، ان کی زبان سے لگتا ہے کہ وہ بات کم کرتے ہیں اور دھمکاتے زیادہ ہیں، تو یہ ایک خطرناک ہے۔ اور جبکہ دکھایا یہ گیا ہے کہ ڈاکٹر رمشا اور ایس ایچ او حیدر یہ دونوں ہی ایک درمیانی طبقے سے تعلق رکھتے ہیں، تو مجھے یہ ڈرامہ دیکھ کر کافی خوشی ہوئی اور کافی اچھا لگا کہ یہ اندازہ ہے کہ یہ بھی منجوگی کی طرح مختصر اقتصاد پر مبنی ہوگا، مگر کچھ نہ کچھ سبق آموز اسٹوری اس کی ہمیں ضرور ملے گی، کیونکہ ہمارے ہاں کے ڈرامے پاکستان سے باہر انڈیا میں بھی کافی مقبولیت اور شہرت حاصل کر رہے ہیں۔
اس وجہ سے اب ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے ڈرامے بنائیں جن سے کسی نہ کسی کا کوئی نہ کوئی فائدہ ہو، یا کم از کم کوئی مورل ہو، یا کم از کم کوئی سبق آموز سٹوری ہمیں دکھائیں، جس میں طنز و مزہ بھی شامل ہو اور تھوڑی سی ایسی بات بھی شامل ہو جس سے کسی کا اچھا ہو۔ میری ویڈیوز اچھی لگیں تو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔